لکل حمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم تسہیل المصادر کا سبق نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ فعل ماضی مجہول پر مشتمل ہے۔ ماضی مجہول کسے کہتے ہیں؟ ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو۔ کام تو ہوا ہے لیکن کرنے والا معلوم اس کے اندر نہ ہو کہ کس نے کیا ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شد، کیا کرتے ہیں؟ ہا شد بڑھا دیتے ہیں اس کے آخر میں فارسی میں، اور اردو ترجمے میں ماضی معروف کے آخر میں گیا زیادہ کر کے ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا گیا، اردو میں کیا کر دیتے ہیں؟ گیا زیادہ کر دیتے ہیں اس کے ترجمے میں۔ اور فارسی میں ہم طریقہ کار ابھی آپ نے سنا کہ اس طریقے سے بناتے ہیں، ماضی مطلق کے معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا دیتے ہیں، یہ ماضی مجہول بن جاتا ہے۔ ماضی مجہول جو ہے یہ ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے۔ یہاں پر اس کے صیغے وغیرہ دیکھ لیجئے۔ پروردہ شد، وہ پالا گیا، یعنی اس کے اندر جو ہم علامت لائیں گے وہ شد کے اندر لائیں گے، جیسے پروردہ شد، تو دیکھیے اس میں دال کی علامت آ گئی واحد غائب کی۔ اسی طرح پروردہ شدند، وہ پالے گئے، دیکھیے شدند یہاں پر آ گئی تو ہم شد کے اندر علامت لائیں گے، پروردہ شدند، وہ پالے گئے۔ پروردہ شدی، تو پالا گیا، پروردہ شدید، تم پالے گئے، پروردہ شدم، میں پالا گیا، پروردہ شدیب، ہم پالے گئے۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ علامت شد کے اندر لائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں چند سوالات ہیں، ان کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ماضی معروف اور ماضی مجہول میں کیا فرق ہے؟ اس میں آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اس کو خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ مشق اور تمرینات یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے کتنا سیکھا، کتنا سمجھا ہے۔ بعد میں کنفرم کر لیجئے، آپ کے فائدے کی بات ہے یہ۔ ماضی معروف اور ماضی مجہول میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں میں اس میں سادہ سا فرق، ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ماضی معروف کے اندر کرنے والا فاعل کا پتہ ہوتا ہے اور مجہول کے اندر کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا، فاعل کا پتہ نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال ہے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ ابھی ہم نے پڑھا تھا، کیا ہے؟ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شدہ، پروردہ شد، پروردہ شدند، جیسا صیغہ لائیں گے آپ اس میں کر دیں گے۔ گفت سے ماضی مجہول کی گردان کرو، گفتہ شد، گفتہ شدند، گفتہ شدی، گفتہ شدید، گفتہ شدم، گفتہ شدیم۔ چوتھا سوال ہے نوشتہ شدید، نوشتہ شدید کیا صیغہ ہے؟ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوشتہ شدید جو ہے یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی مجہول جمع حاضر کا صیغہ، یا دال اس کے اندر علامت ہے۔ پانچواں سوال ہے ہم پالے گئے، اس کی فارسی بناؤ۔ تو پروردن مصدر ہے، ہم پالے گئے، تو پروردہ شدیم، ہم پالے گئے، پروردہ شدیم، ہم پالے گئے۔ چھٹا سوال ہے گفتہ شدید کا ترجمہ کرو۔ گفتہ شدید کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم کہے گئے، تم کہے گئے۔ سوال نمبر 7 میں ہے میں نے لکھا، اس کی فارسی بناؤ۔ میں نے لکھا یہ ماضی معروف ہے، نوشتن معنی ہوتا ہے لکھنا، اسی سے ہم نوشتم کر دیں گے، ہم کیا کر دیں گے؟ نوشتم، واحد متکلم کا صیغہ لائیں گے، نوشتم، میں نے لکھا۔ سوال نمبر 8 ہے خوردہ شد کیا صیغہ ہے؟ ما معنی بتاؤ۔ تو خوردن معنی ہوتا کھانا، اسی سے یہ خوردہ شد جو ہے فعل ماضی مجہول واحد غائب کا صیغہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ خوردہ شد
وہ کھایا گیا، وہ کھایا گیا۔ ان کے طریقہ کار یہ ہے کہ ہر سبق کے اندر یہ کچھ مصدر دیتے ہیں، آپ ان مصدر کو اچھے سے یاد کر لیجئے۔ 6 مصدر انہوں نے یہاں پر دی ہیں۔ آراستن مصدر، اس کا معنی ہوتا ہے سنوارنا۔ بخشیدن مصدر، اس کا معنی ہوتا ہے بخشنا۔ پسندیدن مصدر، اس کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا۔ نواختن مصدر، اس کا معنی ہوتا ہے نوازنا۔ دادن مصدر، اس کا معنی ہوتا ہے دینا۔ اور ستودن، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ اس کے بعد میں انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ اردو میں ترجمہ کرو، تو دیکھیے ہم یہاں پر پڑھیں گے اور اردو میں ترجمہ کریں گے۔ آراستہ شدی، آراستن مصدر ہم نے ابھی پڑھا تھا، اس کا معنی کیا ہے؟ سنوارنا۔ آراستہ شدی، یہ شدی جو آ گیا اس سے ہم پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مجہول ہے اور واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ آراستہ شدی، تو سنوارا گیا۔ بخشیدہ شدم، تو بخشیدن مصدر ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بخشنا، اور شدم یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ فعل ماضی مجہول واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو بخشیدہ شدم، میں بخشا گیا۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیے پسندیدہ شدید، پسندیدن مصدر ہوتا ہے پسند کرنا، اس کا معنی پسندیدہ شدید، تم پسند کیے گئے، تم سب پسند کیے گئے، جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ نواختہ شدند، نواختن مصدر کا معنی ہوتا ہے دینا۔ نواختن مطلب نوازنا، دادن مصدر دینا، نواختن، تو اسی سے نواختہ شدند، وہ نوازے گئے۔ نواختہ شدند، وہ نوازے گئے۔ اس کے بعد میں ستودہ شد، تو ستودن معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، ستودہ شد، وہ تعریف کیا گیا۔ دادہ شدیم، دادن مصدر سے دادا ہے، دادہ شدیم، ہم دیے گئے۔ دادن مصدر کا معنی ہوتا ہے دینا، اسی سے فعل ماضی مجہول ہے یہ، دادا شدیم، ہم دیے گئے۔ پسندیدم، میں نے پسند کیا، یہ فعل ماضی معروف ہے۔ پسندیدم، میں نے پسند کیا۔ دادا شدی، تو دیا گیا، دادن مصدر سے دادا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دینا۔ شدی، اس شدی سے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ فعل ماضی مجہول ہے اور واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ دادا شدی، تو دیا گیا۔ نواختند، نواختند یہ کون سے مصدر سے؟ نواختن سے، جس کا معنی ہوتا ہے نوازنا۔ نواختند، انہوں نے نوازا، یہ فعل ماضی معروف ہے۔ آراستہ شدیم، آراستہ شدیم، ہم سنوارے گئے۔ ستودہ شد، وہ تعریف کیا گیا، واحد غائب کا صیغہ ہے۔ بخشیدید، ہم نے بخشا، فعل ماضی معروف ہے یہ، بخشیدید، ہم نے بخشا۔ اس کے بعد ہے کہ فارسی میں ترجمہ کرو، تو دیکھیے اردو کے جملے ان کو ہم فارسی میں کر دیں گے، ایک دم آسان ہے۔ میں نے دیا، تو میں نے دیا یہ کیا معروف ہے، ماضی معروف ہے، دادن سے ہم اس کو کر دیں گے دادم، میں نے دیا۔ وہ پسند کیا گیا، گیا دیکھیے آ گیا، تو اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مجہول ہے۔ وہ پسند کیا گیا، تو اس کو ہم بنا دیں گے پسندیدہ شد، پسندیدہ شد، وہ پسند کیا گیا۔ تم نے تعریف کی، جمع حاضر کا صیغہ یہ، تم نے تعریف کی۔ ستودید، ستودید، ہم بخشے گئے، گئے آ گیا تو مطلب یہ مجہول کا صیغہ، ہم بخشے گئے۔ بخشیدہ شدیم، بخشیدہ شدیم، تو نے سنوارا، آراستن مصدر کا معنی ہوتا ہے سنوارنا، تو نے سنوارا، یہ ماضی معروف ہے۔ آراستی، تو نے سنوارا، وہ نوازے گئے، گئے مطلب مجہول ہے، اس سے پتہ گیا یا گئے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ مجہول ہے یہ، نوازے گئے۔ نواختن مصدر کا معنی ہوتا ہے نوازنا، اسی سے ہم بنائیں گے وہ نوازے گئے، مطلب یہ جمع غائب کی بات ہو رہی ہے۔ نواختہ شدند، نواختہ شدند، تم نے لکھا۔ نوشتید، نوشتید یہ معروف ہے۔ وہ تعریف کیے گئے،
ستودن مصدر کا معنی ہوتا ہے تعریف، وہ تعریف کیے گئے مجہول ہے یہ، ستودہ شدند، کیونکہ یہ کیا ہے جمع غائب ہے، وہ تعریف کیے گئے ستودہ شدند۔ ہم نے کہا، گفتن اس مصدر کا معنی ہوتا ہے کہنا، اسی سے گفتیم معروف ہے نا، گفتیم ہم نے کہا۔ تو بخشا گیا، بخشیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے بخشنا، اسی سے ہم اس کو بنائیں گے گیا، تو مطلب یہ مجہول ہے۔ تو بخشا گیا، بخشیدہ شدی، واحد حاضر کا صیغہ ہے نا، بخشیدہ شدی، اس نے پسند کیا، کیا ہے یہ، اس نے پسند کیا، پسندید۔ میں دیا گیا، میں دیا گیا، گیا آ گیا تو اس کا مطلب مجہول ہے، اور دادن مصدر ہوتا ہے دینا۔ دادہ شدم، میں دیا گیا، دادہ شدم، میں دیا گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔